السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 160 کی تلاوت کر رہی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا۔ واو حرکت ہے میری بہنوں، اور قاف کو تا میں ملائیں گے، وَقَطَعْنَا نہیں، وقت قاف کو تا میں ملائیں گے، خط تا عین زبر تا، وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ، وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، عینا نہیں، عینا، قد علم كل أناس مشربهم وظللنا نہیں میری بہنوں، وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ کر رہی ہوں۔ ہم نے اتنے دن سے بنی اسرائیل کا واقعہ سن رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کون ہے؟ جو فرعون نے بنی اسرائیل کو قید کر لیا تھا اور طرح طرح کے تکلیفیں دیتا تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو کہا کہ بنی اسرائیل کو فرعون کے چنگل سے چھڑا لاؤ، تو موسیٰ علیہ السلام نے چھڑا لایا۔ ہم نے یہاں تک پڑھ لیا تھا کہ بنی اسرائیل پار ہو گئے اور فرعون دریا میں غرق ہو گیا۔ اب یہ پار ہو گئے تھے، وہ کون تھے؟ بنی اسرائیل تھے، جس کو موسیٰ علیہ السلام نے چھڑا کر لائے تھے فرعون سے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ تھک گئے تھے تو ایک وادی میں پڑاؤ ڈال دیا۔ تو وادی میں جب پڑاؤ ڈالا تو وہی واقعہ اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَا عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، ہم نے الگ الگ کر دیا 12 قبیلوں کو جماعت بنا کر۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ حکمت دی تھی کہ ہر ایک جن کیا کیا، اپنے اپنے خاندان کو لے کر ایک جماعت بنا لی۔ تو 12 خاندان تھے۔ خاندان پہلے کے بہت بڑے بڑے ہوتے تھے، تو 12 خاندان تھے۔ تو یہ حکمت اللہ نے دی تھی۔ سب لوگوں نے اپنا اپنا خاندان بنا کر بیٹھ گئے۔ وَأَوْحَيْنَا، پھر ہم نے وحی کی، اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر ہم نے وحی کی،
الا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی طرف، اذ استسقاہ قومہ، جب پانی مانگا قومہ، موسیٰ کی قوم نے، انضرب، کہ تو مار، بھی عصاک الحجر، کہ اپنی عصا کو پتھر پہ مار۔ جب قوم نے پانی مانگا، پڑاؤ ڈال دیا، تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ پانی پیتے ہیں۔ تو وہ قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے پانی مانگا، تو اللہ نے کہا کہ تو مار اپنے عصا کو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ سے التجا کی، اللہ میری قوم پانی مانگ رہی ہے، تو اللہ نے حکم دیا وحی کے ذریعے کہ اپنے عصا کو پتھر پر مار۔ بجست، پس پھوٹ پڑے، منہ اس میں سے، کس میں سے؟ پتھر میں سے، من حسنتا عشرتا عینا، 12 چشمے پھوٹ پڑے اللہ کے حکم سے۔ قد علیما، تحقیق کے جان لیا، کل اناسم، ہر ایک گھاٹ کو، مشربہم، پینے کی جگہ کو، ہر ایک خاندان نے پہچان لیا کہ یہ میرا ہے، یہ اس کا ہے، یہ اس کا ہے، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی نہیں، یہ اللہ کی حکمت تھی۔ وَظَلَّلْنَا، پھر ہم نے سایہ کیا، ظل سائے کو کہتے ہیں، بادل کے سائے کو، تو وَظَلَّلْنَا، پھر ہم نے کیا، عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، ان پر بادلوں کا سایہ، وَأَنزَلْنَا، پھر ہم نے نازل کیا، عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ان پر دسترخوان، من اور سلویٰ، یہ آسمان سے پکا پکایا ہوا دسترخوان آتا تھا، اور یہ اللہ کی طرف سے تھا۔ پہلے تو پانی کا چشمے مہیا کر دی اللہ نے اپنے حکمت سے، پھر اس کے بعد من اور سلویٰ نام کا دسترخوان بھیج دیا کھانے کے لیے، اور کہا کلو، تم سب کھاؤ، من طیباتی، پاکیزہ میں سے، ما رزقناکم، جو ہم نے رزق دیا تمہیں، یعنی اللہ نے رزق دیا تو اس میں سے تم کھاؤ۔ وما، اور نہیں، ظلمونا، نہیں ظلم کیا ہم پر انہوں نے، ولیکن، اور لیکن، کانو، وہ، انفسہم، اپنے ہی نفسوں پر، یظلمون، ظلم کرتے تھے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ وہ اپنے ہی نفسوں پر ظلم کرتے تھے۔ یہ ظلم کیسا؟ کہ اللہ کے وعدوں کا انکار کرنا، احکاموں کا انکار کرنا، نبی کی اتباع نہیں کرنا، اور کیا کرے؟ اللہ کی نعمتوں کا انکار کرنا، یعنی من اور سلویٰ نام کے دسترخوان سے وہ بیزار آ گئے تھے، اور انہوں نے کیا کیا؟ اس کے بدلے میں زمین سے اگی ہوئی چیزوں کو مانگ لیا۔ اگر یہ انکار نہیں کرتے تھے تو آسمان سے آج بھی دسترخوان من و سلویٰ کا اترتا تھا، مگر انہوں نے انکار کر دیا تو وہ دسترخوان کیا ہو گیا؟ بند ہو گیا۔ انہوں نے کیا مانگا؟ زمین سے اگی ہوئی چیزوں کو مانگا۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ ہم پر ظلم نہیں کرتے تھے، لیکن اپنے ہی نفسوں پر یظلمون، وہ ظلم کرتے تھے، انکار کر کے گنہگار بن جاتے تھے، اور اللہ کی احکاموں کا انکار کرنا جہنم میں جلنا ہے۔ تو انہوں نے انکار کیا تو وہ کیا ہو گئے؟ وہ ظلم کرنے والے ہو گئے اپنے ہی نفسوں پر، تو وہ کہاں جلیں گے؟ جہنم میں۔ تو یہ اپنے بدن کو جہنم میں لے جانے والے یہی ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کا انکار کیا اور نبی کے حکموں کا بھی انکار کیا، تو وہ ہو گئے ظالم۔ تو ایسے کاموں کو ہم نہیں کرنا ہے۔ یہ آیتیں ہمارے لیے ہے تاکہ ہم عبرت پکڑے، اللہ کے حکموں کو پورا کرے۔ کیا اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کو پورا کرے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر اپنی زندگی کو گزارے۔
تو جو نبی کے طریقوں پر چلتا ہے اس کی دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں ہمارے نبی کے بتائے ہوئے طریقوں پر اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ یہاں پر میری آیت ہو گئی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔